چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ قربانی کیسے کی جائے، کچھ ترتیب بتا دیں۔ میں نے اس سے کہا قربانی کے ایک ایک بوٹی کو محفوظ رکھ اور قربانی کے گوشت کے چھیچڑوں کو محفوظ رکھ۔ کیوں؟ کتے بھی رجے ہونے، کان بھی رجے ہونے، چیل، کوے، پرندے سب رجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ان کو مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد تھوڑے تھوڑے شاپر ڈال، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے سے رکھ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سونے شاپر بنا، بہترین شاپر بنا کے دے دینا۔ جانیے بڑے کمال کی چیز ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، چھوٹا یا بڑا جانور زیادہ کرتے ہیں، کام کی بات ہے۔ پچھلے سال حویلی میں تھا تو میں نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا گوشت ہے پر دے آؤ رشتہ داروں کو، اور ان رشتہ داروں کو جن کے ہاں قربانی شاید نہ ہوتی ہو۔ سفید پوشی کہتے تھے کہ ہم اندرون شہر کی گلیوں میں سخت گرمی، سخت دھوپ، بیچارے آئے تو لال ٹماٹر، لیکن خوش۔ کیا کہا؟ اتنی دعائیں دی انہوں نے، اتنی دعائیں دی، آپ نے ہمیں یاد رکھا، آپ نے ہمیں یاد رکھا، آپ نے ہمیں یاد رکھا، اتنی دعائیں دی۔ اگر آپ گوشت کے اس پیکج کو سنبھال لیں، آپ نے دیکھا کہ بعض یہ پلوں پہ کھڑے لوگ شاپروں میں گوشت پڑے پڑے ہوتے ہیں اور سر سے وارتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ گوشت ضروری ہے۔ جو مخلوق گوشت کھاتی ہے اس کو گوشت دو، وہ تمہارا گوشت چھوڑ دے گی، تمہارا گوشت چھوڑ دے گی۔ ایک چور تھا، وہ گوشت کے ٹکڑے ساتھ رکھتا تھا، میں اس کو ہر دفعہ یہاں رکھتا ہوں، وہ گوشت کے ٹکڑے یہاں ساتھ رکھتا تھا۔ ایک چور تھا، جاگتے ہی کتے کو پہلے گوشت کا ٹکڑا پھینک دیتا تھا، بس اگلا کتا آیا اس کو گوشت کا ٹکڑا پھینکا، اگلا آیا اس کو گوشت کا ٹکڑا پھینکا، اگلا آیا اس کو گوشت کا ٹکڑا، وہ گوشت میں لگے یا اپنا کام کر کے گیا۔ لیکن وہ بندہ کہنے لگا کہ ایک کتا مجھے ایسا ملا جس نے گوشت کو منہ نہیں لگایا، میرے پیچھے رہا ہو۔ اس نے کہا یہ مالک مجھے دیتا ہے، اگر آج یہ گوشت کھا لیا تو نمک حرامی ہوگی۔ آپ کو علم ہے جنات کی غذا خون ہے، جنات کی غذا خون ہے، جنات کی غذا ہڈیاں ہیں، جنات کی غذا گوشت ہے۔ خون، گوشت، ہڈیاں، یہ جنات کی غذا ہے اور اصلی غذا ہے۔ اور آپ قربانی کے نام پہ جنات کو ان کی سچی غذا دے رہے ہیں، ان کی غذا دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ قربانی کے جانور اگر اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، شہرت کے لیے نہ کیے جائیں، وہ حدیث تو پوری ہوگی۔ مفہوم ہے، مفہوم ہے کہ قربانیاں بھی شہرت کے لیے کی جائیں گی اور مسجدیں بھی شہرت کے لیے بنائی جائیں گی اور حج اور عمرے بھی تجارت یا شہرت کے لیے کیے جائیں گے۔ مفہوم ہے۔ میں نے اتنے لاکھ کا بیل خریدا، اتنے لاکھ کا بکرا خریدا، میری ایک منت ہے انجیکشن والے جانور نہ لینا۔ آپ صرف ایک دن کے لیے یہ سگیا میں ہمارا درود محل ہے، وہاں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک دن کے لیے وہاں چلے جائیں، جس جانور کے ادھر بھی گوشت لٹکا ہوا ہے، ادھر بھی گوشت لٹکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر رنگ برنگے نمونے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو کیسے خطرناک قسم کے انجیکشن لگاتے ہیں۔ وہ بڑا جانور ہے یا چھوٹا جانور، میری منت ہے ٹیکوں والے انجیکشن والے جانور نہ لینا۔ کوئی بات نہیں، لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا جانور کمزور ہے، وہ کمزور نہیں ہوگا، وہ اصل صحت مند ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔
اللہ کی رضا کے لیے جانور ہو. جانوروں کے ساتھ تصویریں بنا کے موبائلوں میں ڈالیں. اللہ کو کیا دیا پھر؟ اللہ کے لیے کیا دیا؟ ان صلاتی اور نسکی، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرے سجدے، میرے حج اللہ تیرے لیے ہے. تو یہ اللہ کے لیے کہاں ہوئے جب جانور دکھاوے کے لیے ہو اور جانور تصویروں اور سیلفیوں کے لیے ہو. میری درخواست ہے، بڑا مشکل ہے نیکی کمانا اور بچانا. یہ 3 دفعہ آپ بھی دہرائیں، میں بھی دہراتا ہوں. بڑا مشکل ہے نیکی کمانا اور بچانا. بڑا مشکل ہے نیکی کمانا اور بچانا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میری منت ہے، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ جانوروں کی تصویریں اور جانوروں کے ساتھ شہرت اور جانوروں کے لیے بھاگ دوڑ سے مراد اتنا قیمتی جانور. آپ جو پالنے والے ہیں ان سے پوچھ لو کہ اتنا موٹا جانور عام غذا سے ہو سکتا ہے؟ ان سے پوچھ لینا. پھر یہی جانور جس میں خطرناک انجیکشن ہے، کینسر، ہیپیٹائٹس، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد اور شوگر کا ذریعہ بنتے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے درویش ہیں. ان کی پیشانی پہ میں ہمیشہ نور دیکھتا ہوں. چند ملاقاتیں ہیں میری، کو زیادہ نہیں. مجھے اس دن کہنے لگے کہ فرسٹ ورلڈ وار، جنگ عظیم اول میں دیسی گھی ختم ہو گیا، وہ چلا گیا فوجیوں کے پاس. عوام کیا کھائے؟ پھر اسی عوام کے لیے یہ ڈالڈا گھی دیسی گھی کی شکل میں بنایا گیا. اور جس سائنسدان نے یہ گھی ایجاد کیا تھا اس نے ساتھ لکھ دیا تھا کہ اس گھی کے کھانے سے یہ نقصان ہوگا، یہ خیال کرنا. اور اس میں ہائی بلڈ پریشر اور شوگر سر فہرست ہے. ڈالڈا گھی، ڈالڈا گھی یا آئل، کوکنگ آئل. میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم نے قربانی کو بچانا ہے. بہت دل کرتا ہے، بہت طبیعت پریشان ہوتی ہے. قربانی کے جانوروں کی تصویریں، ایک بچے کی تصویر. یوں بچہ پیدا ہوا اور تصویر بھیجی جو لگی بچے کو نظر، اور تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. میری اماں کی خالہ ذات ہے، بڑی بوڑھی ہے. کہتے ہیں ہمارا دور تو یہ تھا کہ بچے کا پخانہ بھی چھپاتے تھے کہ صحت مند پخانہ دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا اس کا پخانہ صحت مند ہے، نظر اس کو نہ کھا جائے. اس دور میں تو یہاں تک چھپایا جاتا تھا. کاجل کا اور سرمے کا سیاہ ٹکا لگانا حدیث سے ثابت ہے، لگا سکتے ہیں، میرے پاس اس کی روایت ہے. کاجل کا اور سرمے کا سیاہ ٹکا بچوں کو لگاتی ہے نا مائیں، یہ لگانا حدیث سے ثابت ہے، بدعت نہیں ہے. میری درخواست ہے اپنے بچے اور جانور کو ان شہرتوں سے بچاؤ، میری منت ہے. اور اس قربانی کے جانور کے ذریعے سب سے پہلے ذی القربیٰ کو سنبھالے. اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کریں. آپ کیا کرتے ہیں؟ اوجری اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. نہیں، اس کو صاف کریں، دھو کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، شاپر بنائیں، فریج میں رکھیں، محفوظ کریں. فوراً کسی غریب کو نہ دیں. ہاں شک ہے کہ کوئی غریب ہے، اس کے گھر آج کسی نے گوشت نہیں دیا ہوگا، دے دیں، لیکن بہت سارا محفوظ رکھیں. ایک واقعہ سنا، سال ہو گئے، میرا منگل کے دن درس ہوتا تھا. ایک کرنل صاحب حاضر ڈیوٹی تھے، ان کا نام سلیم تھا اور سلیم الفطرت تھے، ریٹائر ہو گئے کب کے، اور میرے یہاں آتے تھے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مرشد منگل کا درس ہے، میں پھر ذرا چھٹی پہ چلا جاؤں. عید کی چھٹیاں میں نے لی ہیں اپنے گھر میں، عید کی چھٹیوں پہ چلا جاؤں. تو میں نے ان سے عرض کیا قربانی ہے کہاں؟ میں نے کہا کہاں کریں گے؟ پھر گھر کروں گا. میں نے کہا آپ کا اصل گھر آپ بتا رہے تھے ہری پور کی طرف ہے، گاؤں میں. ہاں. میں نے کہا اگر آپ گاؤں میں قربانی کر لیں. کہ کیوں؟ میں کہ گاؤں میں غریب ہوں گے، گوشت بانٹنا آسان ہوگا.
جس افسران کی سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں سارے کر رہے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، سارے ہی دینے والے ہوں گے، اور اگر دینا بھی پڑے گا تو پوری ران دینی پڑے گی، پھر جا کے ناک رہے گا۔ پھر ناک، مسئلہ ناک کا بھی تو ہوتا ہے، پوری ران دینی پڑے گی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے ترغیب دی، میں نے کہا آپ چلے جائیں اور وہاں جا کے قربانی کریں گاؤں میں۔ انہوں نے گاؤں میں جا کے قربانی کی اور لوگوں کو گوشت بانٹا۔ کہنے لگا آپ نے میری پہلی قربانی ہے جو بہترین کرائی ہے اور مجھے ایک سکون ملا ہے۔ پھر خود کہنے لگے میری بیوی کی طبیعت خراب رہتی تھی، بہت علاج معالجہ، کئی ہفتے بعض اوقات ہسپتال میں داخل بھی رہتی تھی۔ میری بیوی نے ایک خواب دیکھا، وہ وہیں گاؤں میں تھی میرے ساتھ ہی، اور خواب یہ دیکھا کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے اس کو ایک پوری دی ہے اور اس نے پوری پی ہے، اور پوری پیتے ہی اس کو قے آ گئی، اور اس قے کے اندر سے بچھو نکلے ہیں، کیڑے نکلے ہیں، مینک نکلے ہیں، کوئی اور مخلوق ہے، ایسی اس نے ایک دم رینگنا شروع کر دی، چلنے پھرنے والی مخلوق۔ اور ہمایاں کہنے لگے بس یہی تیرے اندر بیماری تھی، تکلیف تھی، یہی تھے۔ تو اس نے پوچھا یہ کیوں نکلے ہیں؟ کہا کہ تو نے غریبوں کو گوشت کھلایا ہے، ان کے دل سے جو آہیں نکلی ہیں اس کے اندر سے تیرے دل سے بیماری نکل گئی ہے۔ کہا میری بیوی ٹھیک ہو گئی ہے، اب بالکل صحت مند ہے اور بالکل تندرست ہے اور حیرت انگیز طور پہ ٹھیک ہے۔ ایک اور واقعہ سنا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے انہیں قربانی کے گوشت کے بارے میں یہی بتایا کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یا ایسے سفید پوش لوگ، اور خاص طور پہ اپنے رشتہ دار بھی، ہمسائے بھی، ان کو دینا ہے۔ انہوں نے میری بات پہ عمل کیا اور قربانی کا گوشت ایک ایک بندے کو تلاش کر کے بانٹا، تلاش کر کے بانٹا۔ عمل ہو گیا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد، اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، موٹر سائیکل کا، نوجوان تھا، کوئی 21-22 سال کا، تیز چلا رہا تھا، جوانی کے جوش میں، جنون میں ایکسیڈنٹ ہوا اور بچہ بے ہوش ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہوش نہیں آ سکتا کہ دماغ کی چوٹ لگی اور اس کی ہڈیاں بھی 2-4 ٹوٹ گئی، لیکن صرف آدھے گھنٹے کے بعد بچے کو ہوش آ گیا اور خود اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا پانی پلاؤ۔ حیران، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کیسے ہوش آیا؟ اب ذرا غور سے سننا، توجہ سے۔ کہنے لگا ہم نے وہ جو قربانی کے بکرے کیے تھے نا، اور ایک بیل بھی کیا تھا، یعنی جو بھی جانور تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور جمع ہو کے جب میں گرا تھا ان سب نے مجھے اپنی سامنے پیٹھ کر دی، کسی نے اپنا سر کر دیا، کسی نے گردن کر دی، مجھے تھوڑی سی چوٹ لگی، باقی چوٹیں انہوں نے سہ لی اور میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے، لکھ لو میری بات، اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے، یا جانور کے بڑے ہونے کے لیے فخر ہو، اور اگر اچھا جانور لائیں تو چھپائیں کہ مولا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا قبول کر لے، تیری مہربانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ منہ پر مارتے ہیں، مال بھی گیا، قبولیت بھی گئی اور کچھ نہ بچا۔ اگر جو جانور اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کی بات کو لکھ لیں، کیا جاتا ہے، وہ جانور ہماری زندگی میں بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں ٹلوانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ شجاع آباد ملتان کے قریب ہے، ملتان کے قریب نواب شجاع الدولہ تھا اس کے نام۔ وہاں ایک خاتون تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، دو بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے، مزدور آدمی، غریب آدمی تھا، اس نے ان کو چھڑوانے کی کوشش کی، چھڑواتے چھڑواتے ایک کا قتل ہو گیا، قتل میں اس کا نام آیا، قتل کرنے والا پیسے دے کے بری ہو گیا اور سارا ملبہ بھی اس پہ آ گیا، اس کا کوئی نہیں تھا،
कौन पैरवी करे। 302 का पर्चा इस पे हो गया। जेल में केस चलता रहा, हत्ता के फांसी की सजा हो गई। अब आखिरी मुलाकात करनी थी, आखिरी मुलाकात। बूढ़ी अम्मा गई। गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। आखिरी मुलाकात करने गए। अम्मा ने पूछा, बेटा तेरी कोई आखिरी वसीयत? कहने अम्मा, मैंने एक वो बछड़ी कहे, गाय की बेटी बड़ी हो जाए तो क्या कहते हैं? और उर्दू में साई साहब आप बताएं, उर्दू बताएं ना। बछड़ी या बछड़ा? बच्ची। अम्मा मैंने वो पाली थी बड़े शौक से, गाय होगी, दूध पीऊंगा, अम्मा को दूध पिलाऊंगा। अब मैं तो रहा ना, अम्मा उसका अगर आज सदका कर दें, उसको ज़बह करके गरीबों में तकसीम कर दें, बस मेरे पास तो है यही मेरी ख्वाहिश है। अम्मा ने कहा, बेटा तो मेरा सब कुछ था, तू ही चला गया तो तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। सुबह अम्मा मुलाकात करने आई तो अम्मा ने जाते ही कुछ लोगों को बुलाया, उसको ज़बह किया और सदका कर दिया, लोगों में तकसीम कर दी, लोगों में तकसीम कर दी। अलग सुबह फांसी के फंदे पे जब उसको चढ़ाया और फंदा गले में डाला और नीचे से तख्ता खींचा और लाश लटकने लगी, क्योंकि पांव भी बंधे हुए होते हैं और हाथ भी पीछे बंधे हुए होते हैं। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक डॉक्टर ने जब चेक किया तो वो जिंदा था। गर्दन खिंची हुई थी, आंखें बाहर निकली हुई थी। अस्पताल के लॉ के मुताबिक, जेल के उसूल के मुताबिक अस्पताल में उसको दाखिल किया। कई दिन के बाद ठीक ठाक हो गया और जो फांसी उन्होंने भी माफ कर दिया कि अगर अल्लाह ने बचा दिया है तो हम भी माफ करते हैं। वो तो पहले ही मुजरिम नहीं था। उसे पूछा कैसे बचा? कहने लगा, जब मेरा फंदा खींचा और मेरी गर्दन में फंदा आया और मेरी सांस रुकी और मेरी आंखें बाहर आई तो नीचे बच्ची के दोनों सींग मेरे पांव के नीचे आ गए, ऐसे टेक, और मैं बच्ची के सींगों के ऊपर, वो जो छोटे छोटे सींग थे, उसमें मेरे पांव टिके रहे। और जितनी देर मुकर्ररा वक्त था, मेरी हल्की हल्की सांस चलती रही और मैं वहीं टिका रहा। उसके बाद बहुत अरसा जिंदा रहा। उसकी गर्दन बड़ी लंबी थी, आंखें बाहर निकली हुई थी, लेकिन सेहतमंद जिंदगी। आप नहीं सोच सकते, आप गुमान नहीं कर सकते कि आप जो कुर्बानी कर रहे हैं, सोचे ये तो नफिल का अजर है। ये किसका अजर है? नफिल का अजर है। और ये कुर्बानी तो सुन्नत है। सारी कायनात की नफलें और उनकी बरकतें जमा कर लें, एक सुन्नत है। ये तो सुन्नत है। हमने इसको किसी नियत से नहीं करना। पहले गौर से सुन लें, हमने तो करना है अल्लाह का हुक्म और हुजूर का तरीका, बस खत्म। और सुन्नत इब्राहिमी। उसके बाद फिर उसकी बरकतों के दरवाजे शुरू होंगे। हमने तो सुन्नत को अल्लाह का हुक्म हुजूर का तरीका समझ के करेंगे। ये ज़हन नशीन रखना मेरी बात को, बड़ी अहम बात है। सारे राजों में से राज, सारे नुक्तों में से नुक्ता है। यकीन जानिए, अगर कुर्बानी को अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के बारे में सोचा जाए और कुर्बानी की खाल को बेचकर गुरबा, मसाकिन, फुकरा को दिया जाए और कुर्बानी के खून के लिए भी सोचा जाए और उसके छींचड़ों के लिए भी सोचा जाए और उसके सिर पायों के लिए भी सोचा जाए, हत्ता कि उसकी ओजरी के लिए भी सोचा जाए,
आप तो हैरत अंगेज तौर पे इस कुर्बानी के जरिए अपनी नस्लों का रिस्क बढ़वा सकते हैं, और फांसी से बढ़ के कोई मुसीबत होगी? हमारे यहाँ एक शेख साहब थे, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके आगे करके दुकान थी, चमड़े का काम करते थे। उनके मुंह में एक बोल था, कोई उनसे पैसे लेने आता या देने आता तो वो कहते थे, अच्छा ऐसा कर, मुझे फंदा लगा दे, फांसी लगा दे। अच्छा ऐसा कर, अब मैं फंदा चढ़ जाऊं, फांसी चढ़ जाऊं, तुझे कहां से पैसे? उनके मुंह में ये बोलते, कोई कबूलियत की घड़ी थी, पता नहीं घर में क्या हुआ, अपना ज़रबन निकाला, पंखे से बंद और फंदा चढ़ के मर गया।